جب سے یہ پوری کائنات وجود میں آئی تب سے لے کر آج تک ہزاروں بادشاہ اس دنیا پر حکومت کر چکے ہیں۔ کچھ تو ایسے جن کی بہادری اور جرات کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں، لیکن انہی میں کچھ ایسے بادشاہ بھی گزرے جن کے ظلموں کو سن کر آج بھی انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ ایک ایسا ہی بادشاہ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے گزرا، جسے اگر تاریخ کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ کہا جائے تو پھر بھی کم ہوگا، کیونکہ اس کی حیوانیت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ اس کے علاقے میں جب بھی کسی لڑکی کی شادی ہوتی تو سب سے پہلے اسے اس بادشاہ کے ساتھ سونا پڑتا، اور اس بادشاہ کا نام تھا گلگامش۔ دوستو، یہ کہانی ہے آج سے تقریباً 5000 سال پہلے کی، جب نہ جدید دنیا تھی، نہ بڑی بڑی مشینیں اور نہ ہی ٹیکنالوجی، لیکن انسان کے اندر غرور، طاقت اور ظلم تب بھی موجود تھا۔ آج جہاں عراق موجود ہے، بالکل اسی جگہ ایک عظیم شہر موجود تھا جس کا نام تھا عروق۔ اس وقت عروق ہر لحاظ سے پوری دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا تھا، جس کی دیواریں ہزاروں میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ کہتے تھے اس جیسا شہر پوری زمین پر موجود نہیں، اور اس پر حکومت تھی گلگامش کی، جو طاقت میں بے مثال تھا۔ لوگوں کا ماننا تھا گلگامش صرف انسان نہیں بلکہ 2/3 خدا اور 1/3 انسان تھا۔ اس وقت دنیا پہ ایک قدیم مذہب موجود تھا جسے سومیری مذہب کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا مذہب تھا جہاں ایک نہیں بلکہ ہزاروں خداؤں کو مانا جاتا تھا۔ کسی خدا کو آسمان کا مالک کہا جاتا، کسی کو جنگ کا اور کسی کو انصاف کا، لیکن گلگامش وہ صرف خداؤں کو نہیں مانتا تھا بلکہ آہستہ آہستہ خود کو ان کے برابر سمجھنے لگا تھا۔ میں خدا ہوں۔ شروع میں لوگ اسے ایک طاقتور بادشاہ سمجھتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ طاقت نے اس کے اندر موجود انسانیت کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ وہ جو چاہتا وہی قانون بن جاتا۔ اس پوری سلطنت میں سے کوئی بھی شخص اس کے سامنے آواز بلند نہیں کر سکتا تھا، اور پھر اس نے ایک ایسی روایت شروع کی جس نے پورے شہر کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ جب بھی کسی عورت کی شادی ہوتی تو لوگ خوشی نہیں مناتے تھے بلکہ لوگوں پر ایک دردناک خوف طاری ہو جاتا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ دلہن سب سے پہلے بادشاہ کے محل میں لے جائی جائے گی۔ اس لیے لوگ اندر ہی اندر ٹوٹ رہے تھے۔ مرد اپنی بیٹیوں کے لیے خوف زدہ تھے، اور عورتوں کے پاس خاموش ہو کر آنسو بہانے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، جب بھی اس دنیا میں گلگامش جیسے ظالم پیدا ہوئے تو کہیں نہ کہیں ایک اور طاقت نے بھی جنم لیا، ایسی طاقت جو صرف ظلم کو روکنے کے لیے پیدا کی گئی۔ اور اس ظالم بادشاہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہونے والا تھا۔ جبکہ گلگامش اپنی طاقت، اپنی عیاشیوں اور اپنے غرور میں ڈوبا ہوا تھا، وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ دوسری طرف ایک بچہ جنم لے چکا ہے، ایک ایسا انسان جو آگے چل کر اس کی پوری طاقت کو للکارنے والا تھا، اور آنے والے وقت میں یہی انسان گلگامش کی پوری زندگی بدلنے والا تھا۔ وہ جنگلوں کی خاموشی میں پروان چڑھ رہا تھا، جہاں درندے اس کے دشمن نہیں بلکہ اس کے دوست تھے۔ لوگ تو اس کے نام سے ابھی واقف بھی نہیں تھے، لیکن وقت اسے تاریخ کا حصہ بنانے والا تھا۔ اور جب یہ دونوں طاقتیں پہلی بار آمنے سامنے آئیں گی تو صرف ایک انسان کی نہیں بلکہ پوری سلطنت کی تقدیر بدل جائے گی، جس کے بارے میں جانیں گے ہم اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ سبسکرائب کر لیں۔